بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں بتانے لگا ہوں کہ جو تعارف کی محتاج نہیں ہے، یعنی میری مراد حاجی عبدالوہاب صاحب ہیں۔ ایسے عظیم لوگ جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ آج ہم میں موجود نہیں ہیں، بقضائے الہی سے انتقال فرما چکے ہیں فجر کے وقت میں، اور جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دلاور پیدا۔ تو اس کے بارے میں کبرنی کبار الموت، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ ایسے عظیم لوگ جب ہم سے جدا ہوتے ہیں تو ان کا زخم بڑی مشکل سے ہی بھر پاتا ہے۔ اور حاجی عبدالوہاب صاحب کون تھے؟ یہ وہ شخص تھے کہ جو موجودہ تبلیغی جماعت کے امیر تھے۔ آپ کا پورا نام راؤ محمد عبدالوہاب تھا۔ آپ 1922 کو بھارت کے علاقہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی گاؤں سہارنپور اتر پردیش تھا۔ آپ راجپوت راؤ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد آپ کے خاندان نے پاکستان کے علاقہ بورے والا ضلع وہاڑی میں سکونت اختیار کی۔ آپ اسلامیہ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کی۔ گریجویشن کرنے کے بعد تحصیلدار کے طور پر کام کیا۔ نوجوانی میں آپ مجلس احرار اسلام سے منسلک رہے۔ مولانا عبدالقادر رائے پوری کے اثرات سے بھی فیض حاصل کیا۔ آپ نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے ہی تبلیغی جماعت سے منسلک ہو چکے تھے۔ آپ نے جنوری 1944 کو بھارت میں تبلیغی جماعت کے مرکز نظام الدین دہلی آئے۔ یہاں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں 6 ماہ گزارے۔ آپ نے نوکری چھوڑ دی، دین کے لیے اور اس کے لیے وقت نکالا۔ دین کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی پوری زندگی اس میں گزار دی۔ 1922 سے 2018 تک کا یہ سفر 96 برس کا یہ سفر ہے، اور آپ ایسے عظیم انسان تھے ان 18 انسانوں میں سے کہ جس کے بارے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے کہ جو بھوک لگے گی کھانا نہیں ملے گا، بیماری آئے گی دوا نہیں ملے گی، کپڑوں کی ضرورت ہوگی کپڑے نہیں ملیں گے، ایسے قربانی دینے والے۔ تو کوئی کسی کو خود تیار نہ کرے، خود اپنی مرضی سے، اپنے جذبے سے، اپنے شوق سے اٹھے۔ تو ان 18 آدمیوں میں سے ایک وہ شخص تھے جو آج ہم میں موجود نہیں ہیں، حاجی عبدالوہاب صاحب، کہ جنہوں نے 96 برس کی عمر پائی اور 1944 سے لگے ہوئے اور 2018 تک تبلیغ کے اندر اپنی زندگی کو گزارا۔ 74 سال تبلیغ کے اندر، دین کے اندر اپنی شب و روز کو، زندگی کو گزارا۔ دن کو دن نہیں دیکھا، رات کو رات نہیں دیکھی، صحت اور بیماری کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اور یہ ایسے عظیم انسان تھے جو ایک ایک سال میں 70 ملکوں کا سفر کیا کرتے تھے۔ لقمہ ہاتھ میں اور دعوت دے رہے ہیں آدھا آدھا گھنٹہ، چائے کی پیالی ہاتھ میں دعوت دے رہے ہیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے پھر گرم کر کے لا رہے ہیں، قمیص پہن رہے ہیں اور آستین بازو میں، اور ابھی گلے میں قمیص ڈالی نہیں اور دعوت دے رہے ہیں۔ اتنا ان پر تبلیغ کا حال تھا۔ ایسے لوگ کروڑوں میں کوئی ایک پیدا ہوتا ہے۔ آپ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منسلک تھے، اور محمد شفیع قریشی پہلے امیر تھے رائیونڈ مرکز کے، دوسرے امیر حاجی محمد بشیر صاحب تھے، تیسرے امیر حاجی عبدالوہاب صاحب تھے، اور آپ عالمی مرکز رائیونڈ میں مقیم تھے 1944 سے 2018 تک، اور عالمی جہاں پہ شورا مرکز ہے، آپ تبلیغی جماعت کی جو شورا تھی اس کے بھی امیر تھے، عالمی شورا کے بھی ممبر رہے۔
اور دنیا کے 500 پہلے جو مسلمان ہیں ان میں 10ویں نمبر پر آتے ہیں، ٹاپ 10 کے اندر ان کا نام آتا ہے۔ عام مکاتب فکر میں بھی عزت اور احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں۔ اور جیسے ایک ضرب المثل ہے عربی کی، کبرنی کبار الموت، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا بنا دیا۔ ہم تو بڑے نہیں تھے، ہم میں ایسی کوالٹی نہیں تھی، لیکن بڑے لوگ جب ہم سے جدا ہوئے تو ان کی موت کی وجہ سے ہم بڑے بن گئے۔ ایسے عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی پوری کی پوری اللہ کے دین کی سربلندی میں گزار دی، اور پوری دنیا کی سوچ اور فکر ان پر ایک تبلیغ کا حال تھا۔ ایسے عظیم لوگوں کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جنت الفردوس میں ان کو جگہ نصیب فرمائے، اور قبر کو جنت کا باغ بنائے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔